Audio Jungle. کہ ہر وقت ہر دقت مستقل روک تھی، بالخصوص سال بھر کی محنت اور پکے پکائے درختوں کا یوں بے یار و مددگار چھوڑ جانا جتنا مشکل تھا وہ ظاہر ہے، مگر اس سب کے باوجود اللہ کا خوف ان حضرات پر غالب تھا۔ اس لیے وجود منافقین اور معذورین، جن میں عورتیں اور بچے بھی داخل تھے، اور وہ لوگ بھی جو بضرورت مدینہ طیبہ میں چھوڑے گئے تھے، جو کسی قسم کی سواری نہ مل سکنے کی وجہ سے روتے ہوئے رہتے تھے، جن کے بارے میں قرآن پاک کی آیات بھی اتری، وہ سبھی حضرات ہم رکاب تھے۔ البتہ 3 حضرات بلا عذر کے شریک نہیں تھے، جن کا قصہ آئندہ آ رہا۔ راستے میں قوم ثمود کی بستی پر گزر ہوا تو سردار الانبیاء نے دامن سے اپنے چہرے کو ڈھانک لیا اور اونٹنی کو تیز کر دیا، اور صحابہ کو بھی حکم فرمایا کہ یہاں سے تیز چلو، ظالموں کی بستی میں سے روتے ہوئے گزرو، اور اس سے ڈرتے ہوئے گزرو کہ تم پر بھی خدا نہ خواستہ وہ عذاب کہیں نازل نہ ہو جائے جو کہ ان پر نازل ہوا۔ فائدے میں حضرت کی بات لکھتے ہیں کہ اللہ کا پیارا نبی اور لاڈلا رسول عذاب والی جگہ سے ڈرتا ہوا، خوف کرتا ہوا گزرتا ہے، اور اپنے جان نثار دوستوں کو جو اس سخت مجبوری کے وقت میں بھی جان نثاری کا ثبوت دیتے ہیں، روتے ہوئے جانے کا حکم فرماتا ہے کہ خدا نہ خواستہ وہ عذاب ان پر نازل ہو جاوے۔ ہم لوگ کسی بستی میں زلزلہ آ جائے تو اس کو سحرگاہ بناتے ہیں، بندروں کی تفریق ہو جاتے ہیں، اور رونا تو درکنار، رونے کا خیال بھی دل میں نہیں لاتے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات عالی نے اپنے صحابہ کرام کو ایسی جگہوں پر گزرتے ہوئے فکر مند کیا ہے۔ تو اصل تو ساری کائنات کا سارا نقشہ ہی مسلمان کے لیے عبرت کا نشان ہے۔ کتنے لوگ اس دنیا میں آئے اور کتنے چلے گئے، ان سب کے اس انجام کو دیکھ کر ہم سارے ہی روزانہ ایک وقت ایسا طے کر کے سوچیں، ایک دن تو میں نے بھی اس زمانے کو، اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ اللہ نے جو مختصر سی زندگی دی، اس میں اللہ کو میں نے راضی کتنا کیا اور اللہ کو ناراض کتنا کیا۔ آدمی کسی کی ناراضگی یا اس کی خوشی کا اس وقت خیال رکھتا ہے جب اس کی محبت اس کے دل کے اندر ہوتی ہے، اور ایمان والوں کی نشانی یہ ہے، اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں، ایمان والے تو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے ہمتاً تیار رہے۔ کیسے تیار رہے؟ میں جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ صحابہ کا واقعہ ہم نے پڑھا، سارے سال کی روزی کا نقشہ سامنے ہے، کھجوریں بالکل تیار ہیں اور لوگوں کے قرضے بھی دینے ہیں، لیکن جب اللہ کا امر آ گیا، حکم آ گیا، سردار الانبیاء کا ارشاد سامنے آ گیا، اب صحابہ محبت کے اندر ایسے دیوانے فوراً ساری چیزوں کو چھوڑ دیا۔ اسی لیے علماء بیان فرماتے ہیں، صحابہ کہتے روزی کو چھوڑا لیکن رازق کی طرف قدم بڑھا دیے۔ تو اللہ رب العزت کی طرف قدم بڑھانا اور میں اللہ کی ساری مددوں اور نصرتوں کو لینے کا بہترین ذریعہ ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ احباب جن کو اللہ یہ موقع نصیب کر دے، اپنے راستے کا نکلنا ان کا مقدر کر دے، اور اس بات کی بھی کوشش میں لگے رہیں کہ امام الانبیاء، سردار الانبیاء آخری نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی اللہ نے پیدا نہیں کرنا۔ ختم نبوت کی برکت سے ساری انسانیت کی فکر کرنا اب اس ہر کلمہ پڑھنے والے کی ذمہ داری ہے۔ تو اس لیے میں بھی نیت کر لوں، آپ بھی نیت کر لیں، جو زندگی ہماری سردار الانبیاء کی مبارک محنت سے دور گزر گئی، اس کا احساس کیے بغیر گزر گئی، اس پر ندامت ہو، توبہ ہو، آئندہ کے لیے عزم ہو کہ اللہ باقی زندگی انشاءاللہ آپ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزاریں گے۔ سارے اس کی نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ۔ علماء بیان فرماتے ہیں دین سارا کا سارا ادب ہے، جو آدمی جتنا ادب کرے گا اللہ اس کو اتنی ترقی عطا فرمائیں گے۔ تو آپ لوگ اللہ کے راستے میں نکلے، کچھ لوگ جماعتوں میں چلے گئے، کچھ یہاں آج رات کو یہاں پر رہیں گے، جیسے ہم دوسری مساجد میں جاتے ہیں اور پھر امیر صاحب ایک ساتھی کے ذمہ لگائے دیتے ہیں کہ بھئی ترغیب دے دیں، مسجد کے آداب کا مذاکرہ ہو جائے، مسجد میں رہنا کیسے ہے، اپنے سامان کو ڈھانک کر رکھنا کیسے ہے، اونچی آواز میں بولنا نہیں، اور مسجد کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرنی۔ تو یہ ہدایات ساری کی ساری تشکیل کی جگہوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ مراکز بھی مساجد ہیں، یہاں پر بھی یہی ہدایات ہیں۔ تو ہم سارے اس بات کی کوشش کریں، بستر سارے کے سارے مسجد اپنی جماعت وار لگائیں، سارے جماعت کے ساتھی اکٹھے قریب
अपनी पूरी जमात के साथ बिस्तर लगाएं और बगैर बिस्तर के मस्जिद के अंदर सोना जैसे दूसरी मसाजिद में मना है, वहाँ मरकज के अंदर भी मना है। मोटा कपड़ा बिछाकर सोने का सारे साथी एहतमाम करें। मरकज है, अपने सामान की भी हिफाजत करने का खूब एहतमाम हो। जो आदमी अपने सामान की हिफाजत नहीं कर सकता, अपने ईमान की हिफाजत कैसे करेगा। और जितने लोग यहाँ मकाम से बाहर से आए हुए हैं उनके लिए भी ये गुजारिश है कि बुजुर्गों की तरफ से ये बात तय है कि जमातों के अलावा मस्जिद मरकज के अंदर कोई ठहरेगा नहीं। हाँ, किसी ने कुरान की तिलावत करनी है, जिक्र है, तस्बीहात है, ये करने के बाद आप लोग यहाँ से तशरीफ ले जाएंगे। जमातों के अलावा किसी को ठहरने की इजाज़त नहीं है। तालीम के तकरीबन 1 घंटे के बाद दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा। जितने भी जमात वाले अहबाब यहाँ पर हैं इनसे भी गुजारिश है अपनी ज़रूरियात को सलवटों में समेट लें और जमात के साथ अपने रात के अमाल के अंदर लग जाएं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह पाक हम सबको हमने जो कहा जो सुना इस पर आने की भी तौफीक अता फरमाए और